آج کا یہ پروگرام افطاری کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے ایک پل کی اس مسجد کے اندر میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمود احمد صاحب بیگپوری حفظہ اللہ تعالی ان کی مسجد کے اندر میرے لیے بیان کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقہ بھر کے علماء کرام اور خصوصاً ہمارے بیگپور کے علماء کرام آپ کے اس علاقے کی پہچان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب، محترم جناب مولانا امیر حمزہ مجاہد صاحب، محترم جناب مولانا امجد صاحب، دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اس تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ اور اس سے بڑی سعادت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میری جماعت کے ہر دل عزیز خطیب برادر اکبر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد شریف ربانی صاحب خطیب اعظم مرکزی جامع مسجد قمرپور الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں 15 سے 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کیا جائے اور میں آپ کے سامنے خوف خدا کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ میرے اور آپ کے ہادی و رہنما کل کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا، دو قطرے بھی میرے رب کو بڑے پسند ہیں اور دو نشان بھی میرے رب کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول میرے رب کو دو نشان کون سے پیارے لگتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میدان جہاد کے اندر جب حق و باطل کا معرکہ جاری ہو جاتا ہے، وہاں پر دشمن کی تیر اور تلوار کے ساتھ جو مجاہد کے جسم پر نشان لگتا ہے، وہ نشان بھی الہ العالمین کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اور دوسرا نشان ایک نمازی آدمی جس کی پیشانی پہ سجدوں کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے، انسان کے ماتھے اور پیشانی پہ پڑنے والا نشان بھی رب کائنات کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ اور میرے آقا کے صحابہ نے کملی والے آقا سے سوال کیا، آقا رب کو دو قطرے کون سے پیارے لگتے ہیں؟ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب دشمن کی تیر اور تلوار کے ساتھ مجاہد کے جسم پہ کٹ لگتا ہے، نشان پڑتا ہے، وہاں سے جو مجاہد کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، میرے رب کو وہ خون کا قطرہ اتنا پیارا لگتا ہے، ابھی وہ قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب کائنات اپنے شہید بندے کو جنت کی سیر پہلے کروا دیتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ نعت کے وحی نے ارشاد فرمایا، جو دوسرا قطرہ ہے وہ میرے رب کو کون سا پیارا لگتا ہے؟ جب عالم تنہائی کے اندر رب کائنات اپنے عرش معلا پہ اکیلا اور بندہ مومن مصلی پہ اکیلا
انسان جب اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا خوف خدا کی وجہ سے قطرہ بہا دیتا ہے، رب کائنات کو وہ خشیت الہی کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے جو بندہ مومن کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، میرے رب کو وہ آنسو کا قطرہ اتنا پیارا لگتا ہے، رب کائنات اعلان کر دیتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے جو تیری آنکھ سے پانی کا قطرہ نکل گیا ہے، رب کائنات نے اس ایک آنسو کے قطرے کی وجہ سے رب کائنات نے تیرے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کب ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے ساتھ اللہ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، کیونکہ کس کو یاد کرتا ہے؟ موت۔ اور دوسرا، جب انسان کا یہ مکمل عقیدہ بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ یہاں پر دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر کہ جن کے بارے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عمر مجھے اس وقت تیری شخصیت پہ رشک آتا ہے، مجھے بڑا ناز ہوتا ہے جب زمین پہ مشورہ تو عمر دیتا ہے، لیکن عمر کے مشورے کے مطابق رب کائنات آسمان سے قرآن اتار دیتا ہے، اللہ قرآن نازل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہے، ان کا جب دور خلافت آیا، رات کی تاریکی اور اسلم نامی غلام ساتھ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، نہ کوئی ہوٹر اور نہ کوئی سکوٹر، تنے تنہا رات مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہا ہے۔ چلتے چلتے نہ ایک دروازے پہ پہنچے اور اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں کہتی ہے بیٹی اٹھ جا اور دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ بیٹی نے کروٹ بدل کے کہا، ماں تجھے پتا نہیں وقت کا حکمران کون ہے؟ اماں نے کہا، بیٹی مجھے پتا ہے وقت کا حکمران تو عمر ہے، لیکن عمر تو رات کی تاریکی میں نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اس بیٹی نے جو آگے سے جواب دیا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ تحریر کیا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ بیٹی نے کہا، ماں رات کی تاریکی میں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ہائے کاش شراب پیتے وقت یہ یقین آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بدکاری کرتے وقت یہ ذہن بن جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دغا کرتے ہوئے کاش کہ ہمارا یہ عقیدہ بن جائے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ساری کائنات کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا کی قسم ہے انسان اپنے سارے کوٹھیوں اور محلات کے دروازے بند کر کے اپنے باپ کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، اپنے بھائی کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، رشتہ داروں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، ہمسائے کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، لیکن ایمانداری سے سارے بول کے بتلاؤ رب کائنات کی نظر سے کوئی چھپ سکتا نہیں۔ کہا، ماں رات کی تاریکی میں عمر نہیں دیکھتا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس پہ نشان لگایا۔ صبح حضرت عمر نے اپنی عدالت کو سجایا اور اپنا ایلچی بھیجا، کہا جاؤ جا کر اس بڑھیا کو بلا کے لے کے آؤ۔ بڑھیا کو بلایا گیا، کہا اماں میں نے تجھے کوئی سزا دینے کے لیے اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ میں تو اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوں
جو رات کی تاریکی میں خوف خدا کی وجہ سے کہہ رہی تھی، اما رات کی تاریکی میں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس سے اگلی بات مولانا ربانی صاحب، اس سے اگلی بات اور بھی ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے، صبح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت میں جانے لگنا، آپ نے اپنی بہو کو اپنے پاس بلا کے کھڑا کر لینا اور کہنا، بیٹی، میری بہو، میری بیٹی میرے سامنے کھڑی ہو کے آج وہی بات کہہ جو تو نے رات کی تاریکی میں اپنی ماں کے سامنے کہی تھی، میرے سامنے کھڑی ہو کے وہی بات کہہ۔ عمر تو عدالت میں فیصلے سنانے جا رہا ہے، وہاں پہ جا کے فیصلے ذرا دھیان سے سنانا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کوئی عدالت میں جا کر کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ دائر کرتا ہے، کوئی جا کر جھوٹی شہادت دیتا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے میرا رب نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اس کو یقین کر لینا چاہیے میں جس کے خلاف جا کے جھوٹا مقدمہ درج کروا رہا ہوں اور جس کے خلاف جھوٹی شہادتیں دے رہا ہوں اور جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایمانداری سے بولو، اس کو وہاں پر بھی کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ اور اس بات کے اوپر کامل یقین کر لیجئے کہ جہاں پر کوئی نہیں دیکھتا وہاں پر میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا امام کائنات اور ثقلین کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، گرمی کا موسم تھا۔ کون سا موسم تھا؟ گرمی کا موسم تھا۔ میں ذرا شہر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک بکریوں کا چراہا پہاڑ کی چوٹی میں بکریاں چرا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، یار کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو مجھے بھی دو۔ بکریوں کا چرواہا کہنے لگا، انی صائم، اور مجھ سے کھانا پینا مانگنے والے، میں روزہ رکھ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، عرب کی گرمی، ریگستان اور پہاڑی علاقہ، لیکن یہ روزہ رکھ کے بکریاں چرا رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اس کا امتحان تو لیا جائے۔ آپ نے کہا، یار ایک بکری مجھے بیچ دے اور ڈبل قیمت لے لے مجھ سے، اور کون سا تیرے مالک کو پتہ چل جائے گا۔ اس بکریوں کے چرواہے نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، عبداللہ میں تجھے یہاں پہ بکری اگر بیچ دوں گا، این اللہ، بتلا میرا رب کہاں ہے؟ این اللہ میرا رب کہاں ہے؟ این اللہ میرا رب کہاں ہے؟ اور میں یہاں پر بکریوں کے مالک سے چھپ کے تجھے بکری بیچ کے قیمت وصول کر سکتا ہوں، لیکن اگر قیامت والے دن بکریوں کے مالک نے رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر میرے خلاف دعویٰ دائر کر دیا تو پھر رب کائنات کی بارگاہ میں میرے پاس جواب دینے کے لیے وہاں پر موقع موجود نہیں ہوگا، تو وہاں پر کہا جاؤں گا۔ آپ نے کہا، یار اب تجھے تیری دیانتداری کا اللہ نے رزلٹ دینا ہے۔ آپ جلدی سے واپس شہر میں آئے اور پتہ کیا یہ کس کا غلام، پتہ چلا فلاں کا، گئے اور کہا یہ غلام مجھے بیچ دو، قیمت دے کر غلام کو آزاد کیا اور آپ شہر سے باہر چلے گئے۔ شام کو جب وہ چرواہا بکریاں چرا کے واپس آ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، بکریوں کے چرواہے تیرا خوف خدا رکھنا اور تیری دیانتداری کی وجہ سے میں آج تجھے خرید کے آزاد کر رہا ہوں، اور میں نے تیرے پاس جو جتنی بکریاں ہیں وہ تیرے مالک سے خرید کر تجھے تحفے کے اندر انعام دے دیا ہے، جا تو لے کے چلا۔ آج دیانتداری کا پہلو، کاش کہ تیرے اور میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جب بھی میں نماز کو ترک کرنے لگتا ہوں میرے تیرے ذہن میں یہ خیال آ جائے، این اللہ، اللہ کہاں ہے اور کہاں پہ یہ مطالبہ چلا جائے گا۔ اور مجھے رب کائنات کے قرآن کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ رب کے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. سارے بولو کس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا؟ اللہ کے. اور کیوں بھائی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے آپ کا نہیں ہونا؟ ایمان ہے دے نا، ضرور ہونا ہے نا. ہائے والی من خافا مقام رب ہی جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب کائنات اس بندے کو قیامت والے دن 2 جنتیں عطا فرما دے گا. اور فرمایا امام کائنات ثقلین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو جو رب کائنات 2 جنتیں عطا کرے گا. ایک جنت ساری کی ساری چاندی کی بنی ہوگی اور دوسری جنت ساری کی ساری سونے کی بنی ہوگی. اللہ اس کو یہ جنت عطا کرے. اور اپنی آخری باتوں کی طرف آتے ہوئے اللہ رب العزت کے قرآن کے اوپر غور کیجئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اپنے رب سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں موت آئے. میں استاد جی اس آیت کے اوپر غور کر رہا تھا. اللہ نے پہلے تذکرہ اپنے خوف کا کیا اور آیت کے آخر میں اللہ نے تذکرہ اپنی فرما برداری کا کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں میرے رب نے نقطہ یہ بیان کیا ہے جس کے دل میں ظاہری اور باطنی طور پہ جنت اور خلوت کے اندر، سفر اور حضر کے اندر، خوشی اور غمی کے اندر، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، رب کائنات حقیقت کے اندر اپنے اس بندے کو اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے، اپنا تابع دار بنا لیتا. اور مجھے یاد آیا حضرت عمر فاروق سب کو رضی اللہ عنہ آخری بات کہنے لگا، اور یہ بات اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ آپ نے لکھ کے لے کے جانی ہے. آپ کا زمانہ ہے، خمس کا علاقہ فتح ہوا. کون سا علاقہ فتح ہوا؟ خمس. خمس کا علاقہ فتح ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے وہاں پر ایک آدمی کو گورنر مقرر کر دیا. کوئی وقت گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری دورے پر خمس کے علاقے میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے اگر کھلی کچہری لگا اپنے گورنر کو اپنے پاس بلایا. سامنے لوگوں کا جب گٹا، آپ نے لوگوں سے پوچھا لوگوں اگر کسی کو میرے گورنر سے کوئی شکایت ہے تو میرے سامنے پیش کر سکتا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین یہ جو ہمارا گورنر ہے نا اس سے مجھے ایک شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا مجھے گورنر سے شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے کے بعد ایک دن سارا دن غائب ہو جاتا ہے، ہمیں یہ نظر نہیں آتا، اس سے پوچھا جائے یہ کہاں چلا جاتا ہے. آپ نے کہا میرے گورنر اس کا جواب دو. گورنر نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے میرے گھر کے اندر پہننے کے لیے ایک ہی کرتا، ایک ہی لباس ہے، اور یہ اتنا موٹا ہے کہ ہفتے کے بعد اس کو میں دھوتا ہوں، اس کو خشک کرنے میں سارا دن گزر جاتا ہے، میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے جو پہن کر میں عدالت میں آ جاؤں، اس وجہ سے میں سارا دن اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. کہا اگر تیری تسلی ہو گئی ہو تو اگلے بندے کو موقع دیا جائے. ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین مجھے بھی اس گورنر سے شکایت ہے. کہا تجھے کیا شکایت؟ کہا ہمارا گورنر صبح عدالت میں لیٹ آتا ہے، پوچھا جائے کیوں آتا ہے. آپ نے پوچھا ہاں بھی صبح عدالت میں لیٹ کیوں آتے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین بیوی میری بیمار ہے اور نوکر چاکر میں نے نہیں رکھا ہوا، صبح اٹھ کے چکی پیستا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، خود بھی ناشتہ کرتا ہوں، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا ہوں، یہ سارے کا سارا کام کرتے ہوئے مجھے دیر ہو جاتی ہے، رات میں لیٹ لوٹتا. کہا اگر تیری تسلی ہو گئی ہو تو اگلے بندے کو موقع دیا جائے. ایک تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین مجھے بھی اس گورنر سے شکایت ہے. کہا تجھے کیا شکایت ہے؟ کہا امیر المومنین
ہمیں کبھی کبھی اپنے گورنر کے ساتھ رات کو بھی کوئی کام ہوتا ہے، اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس سے پوچھا جائے رات کو باہر کیوں نہیں نکلتا؟ آپ نے کہا اس کا جواب دو۔ گورنر نے کہا یہ معاملہ تو میرا اور میرے رب کا ہے، لیکن آپ امیر المومنین سوال کر رہے ہیں، جواب دینا لازم ہے۔ آپ نے جو جواب دیا اس نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا۔ گورنر کہنے لگا امیر المومنین، میں رات کو اپنے گھر سے باہر اس وجہ سے نہیں نکلتا کیونکہ میں نے دن سارے کا سارا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میں نے سارے کا سارا دن مخلوق خدا کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور ساری رات کو میں نے اپنے رب کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس لیے میں اللہ کا حق چھین کے اس کے بندوں کو دے سکتا نہیں دے سکتا۔ ایک چوتھا اور آخری سوال، اور میرے موضوع پر بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین، آپ نے سارے صوبوں کو گورنر تو تندرست دیے، قاری محمود صاحب ایمان کو تازہ کیجیے، لیکن آپ نے ہمیں جو گورنر دیا ہے یہ بیمار گورنر ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اپنا علاج بھی نہیں کرواتا، بیماری کا بھی نہیں بدلاتا۔ آپ نے کہا میرے گورنر علاج کیوں نہیں کرواتا؟ آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگا امیر المومنین، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں کوئی بیمار اور مرگی کا مریض نہیں ہوں۔ کہا پھر تیرے پر غشی کے دورے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کہنے لگا امیر المومنین، معاملہ یہ ہے کہ جب امام کائنات اور ثقلین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جا چکے تھے، لیکن میں بھی مسلمان نہیں تھا، میں نے حارث کے بیٹوں کے ساتھ مل کر حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا اور ہم نے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ چند دن کمرے میں بند رکھنے کے بعد ہم نے حضرت خبیب کے مشکوں کو پیچھے باندھا ہوا، اس کے ہاتھوں کو پیچھے باندھا ہوا، اور مکہ کے چوک کے اندر تختہ دار پھانسی گھاٹ پہ لٹکانے کے لیے لا رہے تھے، اس کی مشکوں کو پیچھے باندھا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، ایک تلوار تھی، میں حضرت خبیب کے جسم پہ نوکے مارتا تھا، جہاں پہ جا کے خنجر کی نوک لگتی تھی وہاں سے خون کا فوارہ نکلتا تھا۔ آج میرے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ اگر قیامت والے دن حضرت خبیب نے بارگاہ رب العالمین کے اندر، بارگاہ الہی کے اندر جا کے میرے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، اللہ اس نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، تو میں اپنے رب کے سامنے جا کے جواب کیا دوں گا؟ آج جب میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے، امیر المومنین میرے اوپر غشی کا دورہ جاری ہو جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ خدا کی قسم، یہ خوف خدا، یہ خشیت الہی، یہ رب کائنات کا ڈر اگر حقیقی معنوں میں انسان کے دل میں آ جائے، پھر نماز کو ترک کرنے والا نمازی بن جائے گا، جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا بن جائے گا، غیبت کرنے والا غیبت سے توبہ کر جائے گا۔ اگر رب کا ڈر دل میں آ جائے، انسان گناہوں سے توبہ کر لے گا۔ اللہ کا ڈر اگر دل میں آ جائے، پھر انسان ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور خوف خدا کی وجہ سے بندہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام بھی کرے گا، اور خوف خدا کی وجہ سے ہر بڑا نیکی کا کام کرنا شروع بھی کر دے گا۔ ابھی دل تو کر رہا ہے، بہت سی باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں، لیکن چونکہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔